ویلکم بیک. ذکر کریں گے پارلیمنٹ کی توقیر کے حوالے سے اور اس میں جو گرفتاریاں ہوئی اس پہ بار بار ذکر کیا جا رہا ہے. لیکن اعظم چودھری صاحب آج قومی اسمبلی میں پروڈکشن آرڈر کے بعد جس طرح سے پی ٹی آئی کے گرفتار ممبران آئے اور جو گفتگو ہوئی قومی اسمبلی کے سیشن کا بڑا حصہ وہ اپنی رودات سناتے رہے کہ کیسے گرفتار کیا گیا, کیا کیا دفعہ لگائی گئی اور اس میں بہت سی مضحکہ خیز باتیں جو ہے وہ سامنے آئی کہ کس کس انداز سے ان کو گرفتار کر کے اور کیا کیا ریزننگ دی گئی ہے. کیا یہ توقیر ہے ہماری پارلیمنٹ کی؟ جو کچھ آج ڈسکس ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہو پایا, رودات جو ہے ظاہر ہے سامنے آتی رہی, عوامی مسائل ان سب نے مل کر حل کرنے تھے, جو گرفتار ہوئے انہوں نے بھی حل کرنے تھے. کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں تقی صاحب ان لوگوں کو ووٹ دیتے ہیں اور وہ ووٹ اس امید پہ دیتے ہیں کہ یہ پارلیمنٹ کے اندر جائیں گے, پارلیمنٹ میں یہ ہماری آواز بنیں گے اور آئین اور قانون کے اوپر جو جہاں جہاں اس قوم کو کوئی دشواریاں درپیش ہیں اس کو ٹھیک کریں گے, آئین اور قانون کی پاسداری کو یقینی بنائیں گے. لیکن کیسی افسوسناک بات ہے کہ آج وہی پارلیمنٹیرینز اپنے حق کے لیے اسی پارلیمنٹ کے اندر ایسے حقائق بیان کر رہے ہیں جو قابل شرم ہے. آپ سے تھوڑا سا چند ماہ پیچھے جائیں تو اسی پارلیمنٹ کے اندر ایک گونج سنائی دے رہی تھی کہ توہین پارلیمنٹ کا ایک بل لایا جا رہا ہے. اس سے اور تھوڑا سا میں ایک دو اگزامپل آپ کو دوں تو ہمارے کئی جرنلسٹ انہوں نے اگر کوئی خبر دی اور وہ کسی بھی جماعت کے پارلیمنٹیرینز کے حوالے سے کوئی ایسی خبر جس میں اس نے سمجھا کہ شاید اس کو ذکر پہنچی ہے تو وہ اسی وقت وہ استحقاق کی قرارداد پیش کر دی جاتی تھی, تحریک پیش کر دی جاتی تھی, تحریک استحقاق. اور لیکن آج کہاں گیا وہ استحقاق, کہاں گیا وہ توہین پارلیمنٹ کا بل؟ جس طرح آج وہ اپنا جو ان کے ساتھ بیتی, ایک تو ہوتا ہے نا کہ سنی سنائی باتیں, اگر میں نے کوئی خبر دے دی ہے ٹی وی کے اوپر یا اخبار کے اوپر, اس میں سنی سنائی باتوں کے اوپر دی ہے تو وہ اتنی مصدقہ نہیں ہو سکتی. لیکن جس بندے کے ساتھ بیتی ہے وہ خود بتا رہا ہے کہ کس طرح وہاں پہ لوگ داخل ہوئے, کس طرح اس پارلیمنٹ کے اندر ان لوگوں کو گرفتار کیا گیا یا اس پارلیمنٹ کی توہین کی گئی. لیکن آج تمام پارلیمنٹیرینز جو باقی جو حکومتی بینچوں پر بیٹھے تھے وہ مجھے خاموش تماشائی نظر آئے. انہوں نے صرف مذمت کی حد تک تو یہ باتیں کی ہیں لیکن عملاً مجھے آگے مستقبل میں کچھ بھی ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. نہ مجھے پولیس کے خلاف کوئی کارروائی ہوتی نظر آ رہی ہے, نہ مجھے کچھ اور جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان کے خلاف کوئی ایکشن نظر آ رہا ہے. لیکن یہ پاکستان کی جو پارلیمانی ایک تاریخ ہے اس کے اندر میں سمجھتا ہوں یہ انتہائی ایک افسوسناک واقعہ. اور اگر پارلیمنٹیرینز نے اور اس پارلیمنٹ نے اپنی عزت کا تحفظ خود نہیں کیا تو اس پارلیمنٹ کی عزت جو ہے جس طرح تار تار ہوئی ہے یہ آئندہ بھی ہوتی رہے گی. صحیح, کیونکہ اچھا اس پہ جب سب جی 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 اعظم چودھری صاحب کمپلیٹ کر لیجیے گا. جب یہ اپنی عزت کی حفاظت خود کریں گے آپ دیکھیں گے کہ ان کے پیچھے عوام بھی کھڑی ہوگی اور عوام بھی ان کو سپورٹ کر رہی ہوگی. اور اگر انہوں نے آج نہ اس پارلیمنٹ کی توقیر کی حفاظت کی تو عوام کا بھی ان پارلیمنٹیرینز کے اوپر سے اور اس پارلیمنٹ سے اعتماد ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اب سلمان انیس صاحب آج اپوزیشن لیڈر عمر ایوب صاحب نے بھی یہ گفتگو کی. انہوں نے کہا جناب آئی جی اسلام آباد کہتے ہیں کہ ہم نے پروسیجرز کے تحت جو ہے وہ یہ گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے, پارلیمنٹ پہ اگر آئے ہیں تو جو قانون ہے اس کے مطابق کارروائی کی گئی ہے. قانون کا ذکر ابتدا میں اعظم چودھری صاحب نے بھی کیا کہ اس میں پہلے ہی اسپیکر صاحب جو ہیں ان کے علم میں ہونا ضروری ہے. اسپیکر صاحب کہتے ہیں میرے علم میں نہیں ہے. اب ظاہر یہ سوال انہوں نے بھی اٹھایا اور یہ سوال ایک صحافی کے طور پر تمام جو پینلسٹ ہیں ان کے ذہن میں بھی موجود ہوگا عام آدمی کہ آئی جی صاحب غلط بیانی کر رہے ہیں, اسپیکر صاحب کو علم نہیں ہے. کیا حقیقت ہے اور پھر کیا اسپیکر صاحب کو آئی جی صاحب کو بلا کے یہ کلیئر نہیں کرنا چاہیے؟ جی بالکل بلانا چاہیے. آئی جی صاحب آ جائیں گے ایوان کے اندر اور وہ وہی بیان دیں گے جو انہوں نے عدالت کے اندر دیا ہے, اور اسی طرح جو گورنمنٹ کا یا جو آئی جی صاحب کا اپنا ایک سٹینس ہے یا جو ایک پوائنٹ آف ویو ہے وہ عوام کے سامنے پیش کر دیں گے. ساتھ ساتھ جو دو تین چیزیں اور ہو رہی ہیں, میں اس کے اوپر بھی جو ہے نا وہ ذرا بات ہو رہی تھی ایوان کی توقیر کی اور بے حرمتی جو ہوئی اور جس طریقے سے پی ٹی آئی کے ارکان کو اریسٹ کیا گیا. بالکل جی بہت تکلیف دہ بات ہے, اس کی بالکل مذمت ہونی چاہیے. ویسے یہ جو آپ ابھی بات کر رہے تھے نکی, یہ جو ارکان ہیں وہ وہاں پہ کر کیا رہے ہیں اس پہ بھی توجہ ذرا جو ہے نا وہ لوگوں کی مبذول کرائیں. بھائی وہ وہاں پہ سوٹے لگا رہے ہوتے ہیں, جو گورنمنٹ کے لوگ ہیں ان کے ساتھ گالم گلوچ کر رہے ہوتے ہیں. آپ نے ابھی کل دیکھا ہوگا سینٹ کے اجلاس کی کارروائی کے اندر
جو ایک سینیٹر ہیں ان کو 3 دن کے لیے معطل کیا گیا, وہ وہاں پہ گالیاں دے رہی تھیں اور خاتون تھیں, اس سے زیادہ شرمندگی کی اور بات نہیں ہو سکتی. تو معطل کی گئی 2 روز کے لیے. ایوان کی جو رسپیکٹ ہے اور اس کا جو سٹیٹس ہے وہ سراخوں کے اوپر اور بالکل ہونا چاہیے, لیکن جو ارکان ہیں وہ جس قسم کی سٹیج کے اوپر جا کے بیان بازی کرتے ہیں اور جس قسم کی انٹیریئر منسٹر کے بارے میں انہوں نے بیانات دیے ہیں, اس کے بارے میں بھی تو دیکھیں نا, یہ کون سے لیول کے اوپر لے کے آ گئے ہیں ایوان کو, اس کے اوپر بھی نظر ڈالیں. جب وہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے سوٹے لگا رہے ہوں گے. سلمان صاحب کیا وہاں پارلیمنٹ میں آئین میں کہیں لکھا ہے سوٹا لگانا جرم ہے تو اس میں گرفتاری کر لی جائے؟ یار نہیں, یہ دیکھیں وہ تو ان کا رائٹ ہے نا, وہ وہاں پہ بیٹھے, ان کا ایٹیٹیوڈ کیجول ہے اینڈ اٹس ناٹ پرو پیپل. وہ لوگوں کے حقوق کے لیے وہاں پہ نہیں بیٹھے ہوئے ہیں. وہ جب ان کو تنخواہیں بڑھوانی ہوتی ہیں تو وہ سارے ایک پیج کے اوپر آ جاتے ہیں. جب ان کو الائنسز چاہیے ہوتے ہیں تو یہ اپوزیشن والے بھی اور گورنمنٹ والے بھی سارے ایک پیج کے اوپر آ جاتے ہیں. جب عام عوام کی بات ہوتی ہے اس کے اوپر کوئی توجہ نہیں ہے. آج کا سارا دن جو نکلا ہے اس کی اسمبلی کی کارروائی میں, وہ ان 10 لوگوں نے اپنی آپ بیتی سناتے ہوئے گزارا ہے کہ جو ان کے ساتھ پکڑ دھکڑ ہوئی ہے. تو وہ وقت بھول گیا جس وقت یہ خود گورنمنٹ کے اندر تھے اور یہی ساری کی ساری حرکتیں کر رہے تھے. آپ بھی جو ہے نا نکی بیچ میں بعض اوقات پارٹیزان ہو جاتے ہیں اور آپ کے ساتھ ہم تو پارلیمنٹیرین کی اوورال بات کر رہے ہیں نا, کر رہے تھے کہ جی پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ, اور عوام کو رائے یہ ہے کہ پرائم منسٹر بڑا جو ہے نا وہ ہیلپ لیس سا ہے, اس بیچارے کے پاس تو اختیارات نہیں ہے. تو اس سے پہلے والے جو پرائم منسٹر تھے عمران احمد خان نیازی صاحب, انہوں نے تو آگے پریس پہ کہا کہ میں تو فیصلہ ہی نہیں کرتا تھا, مجھے تو باجوہ بتاتا تھا, مجھے تو فیض بتاتا تھا, میرے تو ایئرز اور آئیز جو تھے وہ جنرل فیض حمید تھے, مجھے جو وہ کہتا تھا میں وہ کرتا تھا. میں نے تو اسمبلی کے اندر بل پاس کروانا ہوتا تھا تو میں جا کے ڈی جی آئی وہ بھی اپنے مقام پہ درست بات ہے. سلمان صاحب یہ بتائیے گا, اب آپ یہ مان رہے ہیں کہ یہ بے اختیار ہیں وزیر اعظم؟ تو پہلے والوں کے پاس تو طاقت کا سرچشمہ تھا, بیساکھیاں دے کے ان کی گورنمنٹ کو چلانے کی کوشش کرتے رہے, چلا ان سے گیا نہیں. تھینکس ٹو کرونا ان کی گورنمنٹ بچ گئی. چلے سلمان صاحب اس کا جواب تو پی ٹی آئی والے دیں گے, ظاہر ہے ہم ان کا جواب تو نہیں دے سکتے, لیکن آپ یہ مانتے ہیں کہ واقعی یہ بے اختیار ہیں؟ یہ بھی سارے ہیں, کس کے پاس اختیار ہے؟ کیونکہ یہ انکمپیٹنٹ ہیں, یہ نالائق ہیں, یہ بھی نالائق آنے والے پہلے بھی نالائق تھے. آپ جب ایک اسپیسیفکلی کسی بندے کو ٹارگٹ کر کے سلیکٹڈ اکاؤنٹیبلٹی کرتے ہیں, دیٹ از ویئر مائی پرابلم از. آپ سلیکٹڈ نہ کریں, مطلب یہ ہے, اب ظاہر ہے آج کے دور کی ہم بات کر رہے تھے, لیکن میں آگے بڑھیں گے سلمان صاحب, پہلے والا بھی تھا اور اس سے پہلے والا بھی تھا. سلمان صاحب ہمیں آگے بڑھتے ہیں چونکہ وقت بالکل شارٹ ہے ہمارے پاس. یقیناً آپ کا ورژن, آپ کا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ سامنے آیا, لیکن عمر جٹ صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ چیف جسٹس سپریم کورٹ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ یوٹیوبرز پہ کیوں برہم ہے؟ میڈیا نے تو غیر مشروط معافی مانگ لی, آج آپ کو پتہ ہے وہ کیس تھا, لیکن آپ بھی یوٹیوبر ہیں, کیا وجہ ہے اس پہ وہ خاصے یوٹیوبرز خود ان پہ سیخ پات ہے, اور آج باقاعدہ یوٹیوبرز نے ان کے حوالے سے پھر یوٹیوب پہ ایک ویڈیو بھی جاری کی گئی ہے. کیا ایسا کیا کہا گیا چیف جسٹس کی جانب سے؟ اچھا بھائیجن, ایک تو جو میں آپ کی سوال کا جواب دینے سے پہلے نا, جو آپ نے پہلے سوال پوچھا تھا نا, اس پہ ایک چھوٹا سا کامنٹ کروں گا کہ آپ یہ روداد نہیں, جو پارلیمنٹیرینز آج پروڈکشن آرڈر پر آئے تھے, انہوں نے جو تقاریر کی اس میں انہوں نے رودادیں نہیں سنائیں, انہوں نے اس میں بتایا ہے کہ ایک عوامی نمائندے کے ساتھ سلوک کیا کیا جا رہا ہے. انہوں نے یہ بتایا ہے کہ جو جھوٹ بولا جا رہا ہے آئی جی کی جانب سے, وہ اصل حقیقت کیا ہے, یہ گرفتاری ہوئی کہاں سے, سارے آ کے بتاتے ہیں. جس وقت وہ بول رہے ہوتے ہیں اسٹیج کے اوپر لغویات بول رہے ہوتے ہیں, اس وقت وہ نہیں دھیان کرتے. سلمان صاحب موقع دے دو, جذباتی نہ ہو, موقع دے دو. جٹ صاحب جی مجھے بات اگر سلمان صاحب کرنے دیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی انہوں نے آ کے جھوٹ جو بولا یہاں پر بتایا جا رہا تھا, اس کو انہوں نے آشکار کیا ہے کہ بھائی اصل حقیقت کہاں ہے اور یہ گرفتاریاں کہاں پہ. بہرحال اس پر بات ہوگی. تو ابھی آپ قاضی صاحب کی بات کریں تو قاضی صاحب سلمان صاحب کے محبوب قاضی ہیں, اور انہوں نے تو کہا ہوا ہے کہ وہ چلے جائیں گے, لیکن وہ جانے والے نہیں ہیں, وہ اتنا آسانی سے جانے والے نہیں ہیں. ابھی 40-42 دن رہ گئے ہیں, لیکن وہ فل پلاننگ کے ساتھ بیٹھے. اور آج انہوں نے جو تمام میڈیا مالکان کو حاضر کیا ہوا تھا, اس میں وہ میسج دے رہے تھے کہ اگلا جو ٹینیور ہے وہ میرا ہی ہوگا, تو آئندہ کے بعد جو کوریج کرنی ہے نا وہ ساری میرے حساب سے چلے گی. اس میں وہ میڈیا مالکان کو یہ بتا رہے تھے. سلمان صاحب سن تو لو, جذباتی نہ ہو. اچھا, دوسرے نمبر پہ جو یوٹیوبر کی آپ نے بات کی, قاضی صاحب کو چینل سے زیادہ جو ہے وہ کچھ یوٹیوبرز ہیں جو ان کو پریشان کیے ہوئے ہیں, جن پر ان کا کنٹرول نہیں ہے, جن کے پر وہ کھل نام نہیں لیتے, لیکن ان کو جیسا پنجابی دی مثال ہے نا کہ کہنا تینوں تے سنانا نو نو,
وہ کیا میڈیا مالکان سے رہے تھے اور سنا جو ہے وہاں پر موجود جو ہمارے چند صحافی جو یوٹیوبرز ہیں ان کو وہ یہ بات سنا رہے تھے، اور باقاعدہ آج تو انہوں نے یہ بھی درخواست کی جو میڈیا مالکان ہے جن کی ایسوسی ایشن ہے ان سے وہ یہ سوال کر رہے تھے کیا ایسا ممکن ہے کہ یوٹیوبر پر جو یہ لوگ یوٹیوب کرتے ہیں ان کو کچھ کلاسز دی جائیں، ان کو کچھ ایتھکس سکھائے جائیں، ان کے ساتھ کچھ جو معاملات ہیں اس کو سیٹل ڈاؤن کیے جائیں. تو اس پر انہوں نے کہا جی یہ یوٹیوبرز تو ہمارے انڈر نہیں آتے، ہماری اگر کوئی سینئر سمجھ کر اگر سمجھنا چاہے یا سیکھنا چاہے تو وہ سیکھ سکتا ہے، لیکن ہم یوٹیوبر کو اس طرح کچھ کہہ نہیں سکتے. لیکن قاضی صاحب بار بار یوٹیوبرز کی طرف اسی لیے آ رہے تھے کہ جو کچھ یوٹیوبرز بات کر رہے ہیں اور وہ قاضی صاحب کو پسند نہیں آ رہی. اب وہ بات کون سی ان کو پسند نہیں آ رہی؟ وہ یوٹیوبر جو یہ کہتے ہیں کہ قاضی صاحب کو اب ان کی ریٹائرمنٹ کا وقت ہے، وہ ان کو چلے جانا چاہیے. کبھی وہ پریس ریلیز، کبھی وہ تقریر کرتے ہیں، کبھی وہ کورٹ میں بیٹھ کر کہتے ہیں، کبھی وہ صحافیوں کے ساتھ ملاقاتوں میں کہتے ہیں کہ وہ ایکسٹینشن نہیں لیں گے، کبھی وہ کہتے ہیں کہ ایک ٹائم پہ دن میں وہ ایکسٹینشن کی بات کرتے ہیں کہ وہ نہیں لیں گے اور شام کو پریس ریلیز جاری کر دیتے ہیں کہ میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی. تو قاضی صاحب تو خود بھی کلیئر نہیں ہے نا. قاضی صاحب اب یہ سارا جو اتنا بڑا آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ پارلیمنٹ، یہ گرفتاریاں، یہ ارکان اسمبلی کے گھر والوں کی گرفتاریاں، ان کے گھر چھاپے، یہ سب کچھ صرف اور صرف قاضی فائز عزت صاحب کو ایکسٹینشن دینے کے لیے کیا جا رہا ہے. اور اس میں جو لوگ کر رہے ہیں اس میں حکومت بھی ان کی سپورٹ کر رہی ہے کیونکہ حکومت کو بینیفٹ ہوگا. اس کے علاوہ بھی جو لوگ ہیں جو یہ سب کام کر رہے ہیں وہ صرف اور صرف اس ایکسٹینشن کے لیے کر رہے ہیں، اس کے علاوہ تو کوئی ایسا مقصد نہیں ہے. اس وجہ سے یوٹیوبر جی یوٹیوبر جو ہیں وہ اسی وجہ سے. لیکن ساتھ یہ بھی بتائیے گا، ظاہر ہے چیف جسٹس صاحب کی یہ جو ریمارکس ہیں، ظاہر ہے اگر ہمیں کوئی مسئلہ ہے صحافیوں کو، میڈیا چینلز کی بات کریں یا یوٹیوبرز کی بات کریں، ہم نے ظاہر ہے انصاف تو پھر کورٹ سے ہی لینا ہے نا، عدالت عظمیٰ کے پاس جانا ہے. تو کیا ان کی اس آبزرویشن کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ یہ ریمارکس کیا اثرات مرتب کر رہے ہیں؟ کوئکلی پلیز، آخری ہمارے پاس کچھ دیکھیں. انہوں نے آج بلایا تمام مالکان کو اس لیے تھا کہ جو معاملہ جو اس کی کوریج ہوئی تھی اس کے حوالے سے، لیکن ان کے جو سوالات تھے وہ اس کیس سے ہٹ کر تھے اور ان کا اس کیس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا. اب جو قاضی صاحب جو بات کر رہے ہیں اور قاضی صاحب کے جو ان کا اس ٹائم پہ جو وہ کوشش کر رہے ہیں وہ کسی طریقے سے لگ نہیں رہا کہ وہ کامیاب ہوں گے، لیکن کوشش بہرحال کی جا رہی ہے اور یہ نظر آ رہا ہے، کوشش کی جا رہی ہے کہ فل بالکل یہی صورتحال ہے. یقیناً آپ کا پوائنٹ آف ویو جو ہے سامنے آ گیا ہے. اسی کے ساتھ ہی میں تمام پینلسٹ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.